اکثر دوست گھروں میں پرندے پالنے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن آپ میں سے اکثر دوستوں نے یہ سن رکھا ہوگا کہ گھر میں پرندوں کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرندے قید کر کے رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں، کبوتر گھر میں رکھنے کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں، کبوتر کا جنات سے کیا تعلق ہے، کبوتر کسی کے لیے بد دعا کب کرتا ہے، ایک صحابی نے جب پرندہ قید کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا، یہ سب جاننے کے لیے دوستوں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ گھروں میں جانور اور پرندے پالنا جائز ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ان کے دانے اور خوراک والا کا خیال رکھا جائے، انہیں ہرگز نہ ستایا جائے اور بیمار ہونے کی صورت میں علاج وغیرہ کروایا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول کریم ان کے ہاں تشریف لاتے تو اس سے کہتے، اے ابو عمیر، ایک پرندے کا کیا کیا؟ وہ بچہ اس پرندے سے کھیلتا تھا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی 2291 اور مسلم شریف میں 1692 پر درج ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ ضرور انس کے بھائی کو منع فرماتے۔ اسی روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھروں میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت صرف اس لیے جہنم میں گئی کیونکہ اسے بھوکا پیاسا ایک بلی کو باندھے رکھا، نہ اس کو کھانا دیا اور نہ ہی پانی دیا، اور نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ خود ہی کچھ کھا سکے۔ اسی طرح کبوتر کو بھی گھر میں پالنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن پرندوں کو ستانا ایک بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے۔ ایک کبوتر حضور پاک اور اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا۔ جب وہ چپ ہوا تو حضور پاک نے فرمانے لگے کہ میرے کسی صحابی نے اس کبوتر کے گھونسلے سے انڈے اٹھائے ہیں۔ پاس ہی ایک صحابی نے اقرار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ فوراً اس کے انڈے واپس رکھائیں۔ دیکھا دوستو، پرندوں کو ستانے میں کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ الٹا پرندے اپنے ستانے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ رہا ہے۔ اسی لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ احادیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ایک ہے۔ کبوتر گھر میں رکھو چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر میں رہنے والوں کو جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان میں مشغول رہتے ہیں اور آدمی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہ شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ ان روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کبوتر کا گھر میں پالنا بالکل ٹھیک ہے، بلکہ موجب برکت ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے۔ کبوتر پالنے کے ساتھ آپ نے صحابہ کو گھر میں کبوتر پالنے کے ساتھ منسلک یہ یاد رہے کہ بعض لوگ شوق سے کبوتر پالتے ہیں، ان کا شوق کبوتر پالنے کی حد تک تو ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں، چونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسے کا ضیاع ہے، اس لیے کبوتر بازی سے منع کیا گیا ہے۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اڑاتے ہوئے کبوتر کے پیچھے لگا ہوا دیکھا تو فرمایا شیطان شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس حدیث میں کبوتر کو شیطان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر یا کسی بھی دوسرے پرندے اڑانے کا مشغلہ بنانا حرام ہے۔ کبوتر بازی، جانوروں کی لڑائی، یہ ایسے مشغلے ہیں جن میں بڑھ کر انسان اپنے دیگر فرائض اور اسلامی عقائد کو بھول جاتا ہے۔
جس وجہ سے اس کو شیطانی عمل کہا گیا ہے۔ اسی طرح جانوروں کو آپس میں لڑانے سے بھی سختی سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اسے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے اور جانوروں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کو ایذا تکلیف دینا درست نہیں، جیسا کہ مسند ابی 651 اور مسند بزار 2063 میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کے چہرے پر داغ لگا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اونٹ کے مالک سے کہو کہ اس کے چہرے سے آگ کو دور رکھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جس نے یہ داغ دیا۔ کبوتر بڑا ذہین پرندہ ہے جو اشخاص کو ان کی تصویروں سے بھی پہچان لیتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کبوتر آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر خود کو پہچان سکتا ہے، یعنی یہ چہرے کی پہچان کی حد تک خود شناس پرندہ ہے۔ یہ خصوصیت چونکہ دوسرے پرندوں میں نہیں پائی جاتی، اسی لیے اس کی اپنی جداگانہ حیثیت ہے جو کسی بھی دوسرے پرندے سے انہیں اس خصوصیت میں ممتاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کبوتر میں حروف کو شناخت کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک تجربے کے ذریعے سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کبوتر پورے انگریزی حروف تہجی کی صلاحیت کی شناخت کرتا ہے، جو کہ ذہنی صلاحیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ کبوتر اپنی چونچ سے پانی چوس کر پیتا جاتا ہے، جبکہ دوسرے پرندوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ کبوتر ہزاروں میل دور سے اپنے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے متعلق کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں، جن میں ایک نظریہ مقناطیسی حیثیت کا نظریہ ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ چاند سورج کو رہنما بنا کر مشرق و مغرب کی سمتوں کا تعین کرتا ہے۔ ان کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زمین کی مقناطیسی قوت یعنی میگنیٹک ایفیکٹ آف دا ارتھ کو پہچان سکتے ہیں، اسی سے وہ اپنے گھر کا راستہ بآسانی ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ کبوتر 70 سے 75 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتے ہیں۔ دوران پرواز اس کی اونچائی 6000 فٹ سے زائد ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، پرندے گھر میں پالیے، لیکن ان کا بے حد ضرور خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام جانوروں اور پرندوں کے لیے رحم دل بن جائیں۔